اور مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اللہ کا اذن تھا، اس میں کوئی حکمت ہے، اور وہ اس بات کو نہیں بھولتا کہ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. آپ ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھی ہے، وہی ہمارا سرپرست ہے، اور مومنوں کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. توکل اسباب کے منافی نہیں، یا اسباب توکل کے منافی نہیں. یعنی اگر آپ توکل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسباب اختیار نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ اسباب اختیار کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ توکل نہ کریں اور اسباب پہ بھروسہ کر بیٹھیں کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میں کر لوں گی. نہیں، اللہ کے اذن سے ہی ہوگا. میرا بھروسہ اللہ پہ، اللہ مجھ سے کروائے گا، میں کوشش کروں گی، کروائے گا اللہ. دوسری بات یہ، بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے تو اللہ ہی کو پکاریں، فوراً دعا مانگیں، اس کی طرف رجوع کریں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. پھر اسی طرح سورۃ الانعام میں آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، تو پھر اس سے دعا کرنی چاہیے نا کہ وہ اسے دور کر دے. اور اگر وہ تمہیں کوئی خیر پہنچائے تو ہر چیز پہ خوب قدرت رکھنے والا نہیں، وہ کر سکتا ہے، لہٰذا پھر اسی کی طرف جائیں، اسی سے مانگیں اور زیادہ مانگیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو دعاؤں کی کثرت کر دینی چاہیے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. اور پھر پورا بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے، کسی ڈاکٹر پر، کسی انسان پر نہیں کہ یہ کر دے گا میرے لیے، کہ ان انسانوں کی کوشش بھی اللہ کے اذن سے ہی کامیاب ہوتی ہے. انسانوں کو عقل کس نے دی؟ جس عقل کے ساتھ وہ دوائیں استعمال کرتے، وہ جو دوا بنی ہے وہ کس نے پیدا کیا؟ وہ سارا سبسٹینس جو تھا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ ہی کو کافی سمجھے، اور پھر اللہ ہی طبیب ہے. پھر یہ کہ حالات بہتر ہونے کے لیے انتظار کریں صبر کے ساتھ. آپ دیکھیں تکلیف آتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، اچانک ہی گلا پکڑا جاتا ہے، اچانک ہی کہیں چوٹ لگ جاتی ہے، لیکن جاتے جانے میں ٹائم لگتا ہے. ہر بیماری کے جانے میں یعنی میریکلز ہوتے ہیں، لیکن ہر یعنی جو اسباب کے تحت جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کا اپنا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. کیونکہ ان کل شیء خلقناہ بقدر ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، بس یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا کہ کون سا کام کب ہوگا. پھر یہ کہ مومن تکلیف آنے پر، بیماری آنے پر مایوس نہیں ہوتا، مایوسی نہیں، کیونکہ اس کا رب رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے آپ پر رحمت کرنا لازم کر لیا ہے. پھر اگر بیماری طویل بھی ہو جائے تو گھبرانا نہیں، کیونکہ انسان کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، یعنی جلد شفا دے دیتا ہوں. اچھا، ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے اس کا. آپ جتنا زیادہ بیماری کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہر آنے والے کے سامنے بار بار بیماری، تو وہ چیز آپ کے اندر ایک راسخ سی ہو جاتی ہے، ایک نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے، اور چیزیں ویسے ہی پھر ہونے بھی لگتی ہیں. لہٰذا ڈاکٹر کے سوا کسی کو اپنی بیماری کی لمبی چوڑی تفصیلات نہ بتایا کریں. یعنی کچھ لوگ تو اتنی منظر کشی کرتے ہیں کہ دوسروں کو بیزار بھی کر دیتے. دوسرے کیا کریں گے اتنی باتیں سن کے؟ آپ اچھی باتیں کریں، دل خوش کریں. ہاں، اگر ڈاکٹر پوچھتا ہے تو آپ اس کو ضرور ڈیٹیل سے بتائیں کہ اس کو آپ کی بیماری سمجھ آئے اور وہ آپ کو صحیح دوا تجویز کر سکے. لیکن ہر ایک کے سامنے پٹاری کھول کے نہیں بیٹھ جائیں کہ ایسے بھی ہوتا ہے ایسے بھی ہوتا ہے. اچھا، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہر کوئی دل پسند مشورے دیتا ہے اور پھر طرح طرح کی آپ کو مفت دوائیں بتاتا ہے کہ یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، فلاں چیز کر لو، فلاں چیز کر لو. اچھا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بیک وقت ساری بھرمار کر دیتے ہیں ہم اور پھر نہ کہیں کے بھی نہیں رہتے. تو اس لیے صرف سمجھدار شخص کے سامنے، کسی عقل مند انسان کے سامنے، کسی تجربہ کار شخص کے سامنے، کسی ڈاکٹر کے سامنے بات کرنی چاہیے جس سے آپ کو توقع ہو کہ یہ میری کچھ رہنمائی کر سکتا ہے. شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا اس نے نہیں دینی مجھے، لیکن یہ رہنمائی کرے گا. تو رہنمائی کرنے والے شخص کے ساتھ اگر آپ بات کرتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہر ایک کے سامنے بیماری کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بس الحمدللہ کر لینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ یہ شکوہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، یعنی جلدی صحت ہو جاتی. پھر اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں، اور اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون دیتا ہوں،
اور وہ اثر نو عمل کرتا ہے، یعنی پھر بالکل ایک نئے انسان کی طرح دوبارہ سے اپنا کام شروع کر دیتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ منہ سے برے الفاظ کبھی نہ نکالے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو کیا فرماتے؟ لا باس، کوئی بات نہیں، طہور انشاءاللہ، یہ بیماری پاکیزگی کا ذریعہ بنے گی، یعنی جسم سے بھی آپ کی بیماری نکل جائے گی. آپ دیکھیں نا، بعض بیماریاں آپ کے اندر ہی اندر کہیں چھپی ہوتی ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ سرفیس پہ آ جاتی ہیں، آپ کی اسکن پہ آ جاتی ہیں. تو وہ اصل میں صرف اسکن نہیں ہوتی بیمار، وہ اندر کوئی چیز بیمار ہوتی ہے جس کی سمٹمز باہر نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک موقع دیتا ہے کہ آپ اس کا علاج کر لیں. تو یہ اس بیماری کا سرفیس پہ آ جانا، مثلا سر درد شروع ہو گیا آپ کو، تو یہ سر درد صرف سر درد نہیں ہوتا، there is something wrong either with your stomach or something else. تو پھر ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ سمجھ کے دوا دیتا ہے کہ سر درد کی وجہ کیا، انویسٹیگیٹ کرتا ہے. تو لا باس طہورن انشاءاللہ، یہ جو سرفیس پہ بیماری آئی ہے اس سے پریشان نہ ہو، کیونکہ جب تک وہ اندر چھپی رہتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم خوش باش پھرتے، بس ذرا سی چیز نظر آ جائے صحیح تو پھر ہمیں ہول پڑنے لگتے ہیں. تو اس پر پریشان نہ ہو، بلکہ وہ سمجھے کہ اب رستہ کھل گیا ہے علاج کا، صفائی کا رستہ، تزکیے کا رستہ کھل گیا. اور پھر یہ کہ انسان فوراً یہ سوچے کہ یہ بیماری گناہوں کو دھو ڈالنے کا ذریعہ بھی ہے، یعنی جسمانی پاکیزگی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے پاکیزگی بھی. اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا بھلا نہ کہو، بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کرتی ہے. پھر اسی طرح بیماری میں موت کی تمنا نہ کی جائے، موت نہ مانگی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیک ہوگا تو امید ہے کہ اس کے اعمال میں اور اضافہ ہو جائے، اور اگر وہ برا ہے تو ممکن ہے وہ توبہ ہی کر لے، کیونکہ موت تو اعمال کا سلسلہ منقطع کر دیتی ہے نا، پھر انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا. حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی عمر تو اس کی بھلائی میں ہی اضافہ کرتی، یعنی جتنے دن آپ کو دنیا میں مل جاتے ہیں اتنا ہی آپ کو نیک اعمال کا وقت مل جاتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ پازیٹیو تھنکنگ، اللہ کے بارے میں اچھا گمان، اپنے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اچھی بات سوچنا. اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں، یعنی جیسا آپ سوچنا شروع کرتے ہیں ویسے چیزیں ہونے لگتی ہیں. اور اچھے گمان کے بدلے میں معاملہ بھی اچھا، اور برے گمان کے بدلے میں معاملہ بھی برا. اگر تم برا سوچتے تو پھر برا ہی نتیجہ نکلے گا، اور اگر تم اچھا سوچتے ہو، آپٹیمسٹک ہو، تو پھر تمہارے ساتھ اچھا ہی ہوگا. پھر پلٹ کے بات انسان کے اپنے اوپر ہی آ جاتی ہے کہ انسان اپنے لیے کیا سوچتا ہے، کیا چاہتا ہے. پھر یہ کہ اللہ کے وعدوں کو یاد رکھے، جو وعدے اس نے اپنی کتاب میں کیے. شعراوی جو ایک ایجپشن مفسر ہیں، ان کے لیکچرز موجود ہیں، بس یہ کہ کولوکیل عربک میں دیتے ہیں تو سمجھنے بڑے مشکل ہوتے ہیں، لیکن ان کے تفسیر کا ایک انوکھا ہی انداز ہے، بہت گہرائی میں بات کرتے ہیں اور بہت عمدہ خزانے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ان 4 لوگوں پہ حیران ہوں جو 4 چیزوں سے غافل ہیں. میں اس بندے پہ حیران ہوتا ہوں جو کسی غم میں مبتلا ہے، وہ کس طرح اللہ کے اس فرمان سے غافل ہو جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، کہ ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں غم سے، ہم نے اس کا غم دور کر دیا، یعنی یونس علیہ السلام کا. جب اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ غم کا علاج ہے اس آیت کے اندر، تسبیح کے اندر، تو وہ تسبیح کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتے ہیں میں اس بندے پہ حیران ہوتا ہوں جسے کسی تکلیف سے آزمایا گیا، یعنی کوئی بیماری آئی اس پر، کہ وہ کس طرح اللہ کے اس فرمان سے غافل ہو جاتا ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، فکشفنا ما بہ من ضر، اور جو کچھ تکلیف اسے تھی وہ ہم نے اس سے دور کر دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ایوب علیہ السلام کی سنتا ہے تو ہماری بھی سنے گا. ان کی دعا قبول کر لی اور اللہ نے ان کو بیماری سے صحت عطا کی، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے. پھر کہتے ہیں میں اس بندے پہ حیران ہوتا ہوں جو خوف سے آزمایا گیا، وہ کس طرح اللہ کے اس فرمان سے غافل ہو جاتا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، وہ تو اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی. تو یہ غم دور کرنے والی اور فکر اور پریشانی دور کرنے والی آیت ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. پھر کہتے ہیں میں اس بندے پہ حیران ہوتا ہوں جو لوگوں کے مکر و فریب سے آزمایا گیا، یعنی لوگوں نے اس کے ساتھ چال چلی ہو، وہ کس طرح اللہ کے اس فرمان سے غافل ہو جاتا ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کے حال کو خوب دیکھنے والا. رجل مؤمن جو تھا اس نے یہ آیت پڑھی تھی جب فرعون کے دربار میں اس نے حق بول دیا تھا اور اسے پتا تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد. اللہ نے اس کو بچا لیا اور آل فرعون کو ڈبو دیا،
اور اسی طرح سورۃ غافر میں بھی آتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. جس دشمن کے غرق ہونے کی خوشی میں ابھی آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا تھا, روزہ تو رکھ لیتے پھر یاد نہیں ہوتا کہ کس چیز کے شکرانے کا. تو مومن جو ہے وہ تکلیف میں اللہ سے راضی رہتا ہے اور اس کا اظہار کرتے رہنا چاہیے. اللہ میں راضی ہوں, اللہ میں راضی ہوں, اللہ میں راضی ہوں, اللہ مجھے تکلیف ہے لیکن میں راضی ہوں, میں آپ کے فیصلے پہ ناراض نہیں ہوں. کیونکہ جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے, حدیث میں آتا ہے اللہ اسے برکت اور وسعت دیتا ہے, اور جو راضی نہ ہو اس کو برکت نہیں ملتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو کچھ دے رکھا ہوتا ہے وہ اس میں اس کا امتحان لیتا رہتا ہے. کیا امتحان کا بندہ کیا کرتا ہے. مجھے یاد ہے بچپن میں ہم اسکول میں تھے نا چھوٹے چھوٹے, تو بعض اوقات بچے کوئی اپنے ساتھ سویٹس لے آتے, کچھ لے آتے, تو پھر وہ ایک دوسرے سے کہتے کہ مجھے بھی دو, ایک دوسرے سے کہتے کہ مجھے بھی چکھاؤ. تو بچے ہم عموماً اسٹنجی ہوتے, کہتے ہیں کیوں نہیں دینا, تو کہتے اوہو ہم نے تو صرف تمہارا دل دیکھا تھا کہ تم کیا کرتے ہو. آپ کو بھی یاد ہوگا شاید اس طرح کہ تمہارا دل دیکھتے. تو وہ اس کو بہت برا بھلا کہتے تھے جو بچہ شیئر نہیں کرتا تھا یا اکیلے بیٹھ کے لنچ کر لیتا تھا. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا دل دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو ایک چیز دیتا ہوں اور پھر اس سے مانگتا ہوں کہ دے دو میرے راستے میں, تو پھر دیکھے کرتا ہے کیا. تو بہرحال مصیبت پر بھی جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے وہ خاص شاکرین میں سے ہوتا ہے. یعنی ایک شکر ہوتا ہے جو عام نعمتیں ہیں جو سب کو اکٹھی ملی ہوئی ہیں نا, جیسے ہوا ہے, پانی ہے, سورج ہے, یہ مومن کافر سب کو ملی ہوئی ہے نا, ہمیں بھی ملی ہوئی ہے, اس پر بھی شکر ہے. اور ایک ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کا شکر, جو نعمتیں خاص ان کو ملی ہوتی ہیں, جیسے آپ کو قرآن کی نعمت ملی, علم کی دولت ملی وغیرہ وغیرہ, یہ کہ اتنے بے شمار لوگوں میں سے اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ یہاں آ کے سیکھ رہے ہیں, اس پر شکر ادا کرتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے خاص الخاص بندوں کا شکر, اور وہ ہوتا ہے کہ اگر انہیں کوئی تکلیف بھی پہنچے تو پھر بھی وہ شکر گزار ہوتے ہیں کہ اللہ آپ نے اتنا کچھ تو ہمیں دے رکھا ہے, اگر یہ ایک چیز چلی گئی یا ایک تکلیف آ گئی تو کیا ہوگا. پھر یہ ہے کہ بیماری میں انسان اپنی عبادت جتنی ممکن ہو وہ کرتا رہے, اس کو نہ بھولے, نمازیں نہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں حکم دیا کہ حضرت ابوبکر لوگوں کو نماز پڑھائیں. جب وہ لوگوں کو نماز پڑھانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران ایک دفعہ اپنے آپ کو ذرا ہلکا محسوس کیا, اور اس وقت ابوبکر ابھی نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ وہاں تشریف لے گئے. ابوبکر نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا, لیکن آپ نے اشارے سے ان کو اپنی جگہ پر رہنے کا حکم دیا. پھر آپ ابوبکر کے برابر ان کے پہلو میں بیٹھ گئے, تو ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ ابوبکر کی پیروی کر رہے تھے. تو بیماری میں اللہ کا ذکر خوب کرتے رہے. ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے, یہ دعائیں ایپ میں نے یہ ڈلوا دی ہوئی ہے, یہ ذکر بھی. الاغر ابو مسلم کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے گواہی دی کہ ان دونوں کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو اس کا رب اس کی تصدیق کرتا ہے اور کہتا ہے ہاں میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں, میں ہی سب سے بڑا ہوں. جب وہ لا الہ الا اللہ وحدہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں مجھ تنہا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اور جب وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہاں مجھ تنہا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میرا کوئی شریک نہیں. اور جب لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہاں کوئی معبود برحق نہیں مگر میں, میرے ہی لیے بادشاہت اور میرے ہی لیے حمد ہے. اور جب وہ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں میرے سوا کوئی معبود نہیں اور گناہوں سے بچنے اور بھلے کام کی قوت نہیں مگر میری توفیق سے. آپ فرماتے تھے جو کوئی ان کلمات کو اپنی بیماری کی حالت میں کہے اور مر جائے تو اسے آگ نہیں کھائے گی. تو ہر بیمار کو یہ ذکر ضرور کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ 5 کلمات کسی دن یا رات یا کسی مہینے میں پڑھے پھر اس میں وہ فوت ہو گیا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ ولا شریک لہ, لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد, لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. پھر استغفار کرنا, انسان اپنی بیماری میں توبہ استغفار کرتا رہے, درود شریف پڑھتا رہے کیونکہ اس سے رحمتیں آتی ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. پھر یہ کہ بیماری کا علاج ضرور کروائے, یعنی مایوس ہو کے چھوڑ نہ دے کہ یہ لا علاج بیماری ہے تو فائدہ نہیں, یعنی جس طرح کا بھی ممکن ہو علاج کروائے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندو علاج کیا کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری بھی اتاری ہے اس کے ساتھ اس کی شفا بھی نازل کی ہے سوائے موت اور بڑھاپے کے, یعنی کوئی بیماری بھی لا علاج نہیں.
آپ فرما رہی ہیں نا کہ علاج کرنا ضروری ہے، مگر کبھی کبھی کچھ ایسا حالات ہو جاتے ہیں کہ انسان کی اتنی اولڈ ایج ہوتی ہے اور اس کا علاج جو ہوتا ہے وہ اتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تو کوئی نہیں کروانا چاہتا، تو از دیٹ اوکے؟ اگر کسی علاج کے نتیجے میں زیادہ بڑی تکلیف کا امکان ہے تو پھر وہ علاج نہ کرایا جائے، کوئی آلٹرنیٹ تھراپی دیکھی جیسے جائے. کینسر ہو جاتا ہے کافی بڑی ایج جی، میں، تو اس کا صرف ایک سرجری ہی علاج نہیں ہوتا، کچھ اور چیزیں بھی. جی وہ کیمو سے بھی منع کر دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں. سرجری سے بھی منع کر دیتے ہیں. جی کوئی حرج نہیں. اس میں پھر یہ کہ آلٹرنیٹ تھراپیز ہوتی ہیں جو پین کو یا تکلیف کو کم کریں، یعنی کوئی نہ کوئی ہیلا چارہ، کوئی فزیکل تھراپی، کوئی اور چیز جو کسی طرح ایز کرے بیمار کو. بیسیکلی دے گیو سم سیڈیٹیوز اور تھنگس لائک دیٹ، ٹھیک ہے کہ اس کو پین ریلیف ملے. ہاں، اور اس کے ساتھ انسان دعا کرے، ذکر اذکار جب تک اللہ نے زندگی رکھی ہے. جیسے سیڈیٹیو یہ بھی تو پھر ایک علاج ہی ہے نا ایک طرح سے. اس جی جی، اور پین کلرز دیتے ہیں بیسیکلی، جی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جتنا چھیڑیں گے اتنی زیادہ تکلیف. بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں پیدا کی کہ جس کا علاج پیدا نہ کیا ہو. علاج کرنا چاہیے، علاج کرتے رہنا چاہیے. اور بڑھاپے کا علاج نہیں ہے یہ. دیکھیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑھاپے میں جا کے اگر ایسی کوئی بیماری ہو جاتی تو پھر اس کا واقعی علاج نہیں ہوتا اور صرف اس کی تکلیف کو ہی کم کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرما دیا. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دوا سے شفا اللہ کے اذن سے ہی ہوتی ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں. دوا کے اندر کچھ نہیں ہے، دوا اللہ کے اذن سے شفا دیتی ہے. ایک بندے کو وہی فائدہ دیتی ہے چیز، دوسرے کے اوپر اثر ہی نہیں کرتی. اور پھر یہ کہ صرف میڈیسن ہی نہیں بلکہ اللہ کے کلام سے بھی شفا حاصل کرنی چاہیے. اگر کوئی ایسا بیمار ہے جو سرجری نہیں کروا سکتا، کیمو نہیں لے سکتا، لیکن اس کے اوپر دم وغیرہ مسلسل کیا جا سکتا ہے، تو یہ بھی ایک علاج کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ کے کلام میں شفا ہے. قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء. نہ صرف یہ کہ جسمانی بیماریوں کا بلکہ روحانی بیماریوں کا. شفاء لما فی الصدور. پھر سنت سے علاج. انبیاء کو قلبی اور روحانی ادویات دی گئی جو فائدہ دیتی ہیں. بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جو ڈاکٹروں کی پہنچ سے باہر ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیماری کیا ہے اور اس کا علاج بھی نہیں کر سکتے، وہ جانتے نہیں ہوتے. تو ایسی صورت میں خاص طور پر جو وحی کے ذریعے ہمیں ملا ہے اس کے ذریعے علاج کرنا فائدہ دیتا ہے، اور وہ بھی کروانا چاہیے، یعنی روحانی علاج جس کو کہتے ہیں. کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس بیماری کا کاز کیا ہے. تو ڈاکٹرز کو جب تک کاز سمجھ نہیں آتی تو وہ علاج کیسے کریں؟ وہ اپنی عقل سے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، لیکن بعضوں کا صرف وقتی آرام آتا ہے اور پھر تکلیف بڑھ جاتی ہے یا آرام آتا بھی نہیں ہے. ابھی آج ہی کسی نے مجھے ذکر کیا کہ انہوں نے شوگر کی دوا دی اور وہ دوا ایسی تھی کہ اس سے کڈنی جو ہے وہ متاثر ہو گئی، تو اس کو بھی کوئی خاص آرام نہیں آیا اور ساتھ ایک اور آرگن جو ہے وہ بھی ڈیمیج ہو گیا. تو یہ صورت بھی بعض اوقات ہوتی ہے. تو انسانی کوششیں اب بھی انسانی جسم کو سمجھنے میں ناکام ہے کہ یہ کس طرح ورک کرتا ہے. جتنا بھی ہوا ہے الحمدللہ فائدہ بھی بہت ہے، بیماریاں دور بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی مکمل کمپلیٹ علم انسانوں کے پاس نہیں ہے. وہی الہی کے ذریعے جو اللہ نے کلام اتارا ہے، جب اللہ نے فرما دیا کہ اس میں شفا ہے تو قرآن سے شفا حاصل کرنی چاہیے. کل مجھ سے کسی نے اپنا تجربہ شیئر کیا، 65+ ہیں وہ بھی ماشاءاللہ. تو وہ کہنے لگی کہ میں کسی دوا پر نہیں ہوں، مجھے کسی قسم کی دوا کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ کوئی وٹامن نہ کچھ. میں نے کہا کیا راز ہے؟ کہتی کہ میں روزانہ کا جو قرآن پڑھتی ہوں ساتھ ہی پانی رکھ لیتی ہوں، اس پہ دم کرتی ہوں اور وہ روز پی لیتی ہوں، میری ساری چیزیں اسی سے ٹھیک ہوتی. سبحان اللہ. یقین کی بات ہے نا، یقین کی بات ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ جو عمر بڑھتی جاتی ہے دوائیوں کی تعداد بڑھتی جاتی، ڈوز بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ یہ یقین ہے کہ قرآن شفا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے. اور پھر یہ کہ قرآن میں سے کہیں سے بھی پڑھ لیں. بعض تو اسپیسیفک آیات تجربے مشاہدے کی روشنی بتاتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ادروائز آپ کہیں سے بھی پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی. اور اگر آپ روز یہی پریکٹس شروع کرتے ہیں کہ جب قرآن پڑھنے لگے اپنا پانی پاس رکھ لیں، اونچی آواز سے تلاوت کریں، اور پھر وہ پانی کے اندر وہ جو آپ کی قرآن کی آیات کا اثرات ہیں وہ جائیں گے اور وہی پی لیں، اور وہ آپ کے کان بھی سن رہے ہیں، آپ کا جسم بھی سن رہا ہے، اور پانی بھی آپ کے اندر وہی گیا ہے، تو انشاءاللہ شفا ہوگی. پھر اسی طرح ہجامہ کرانا، کپنگ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تلقین کی ہے. اور جب آپ معراج پر گئے تھے تو جس فرشتوں کے گروہ سے ملے تو انہوں نے یہ کہا کہ اپنی امت کو ہجامہ کرانے کا حکم دے. اور اس میں الحمدللہ بہت فائدہ بھی ہوتا ہے. کئی ایسی لا علاج بیماریاں جو کسی دوا سے نہیں جاتی وہ ہجامہ سے چلی جاتی ہیں.
پھر کلونجی ہے. کلونجی کا بھی ہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کتنی کہاں ہے کتنی نہیں. آپ بس ایک پنچ روز اگر پانی کے ساتھ لے لیں اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ نے اس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. ہم نہ تو ڈاکٹر ہیں اور نہ ہی ہم جانتے ہیں کہ کیا چیز کتنی کیا، لیکن چھوٹی سے چھوٹی مقدار سے برکت ہو جائے گی، فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ شفا تو اللہ نے ڈالنی ہے نا. ہماری پپی کہا کرتی تھی اللہ تعالیٰ شفا دے تو راکھ کی پڑیا سے بھی ہو جاتی ہے، یعنی اگر اس میں کچھ بھی نہیں ڈلا ہوا راکھ ہی رہا ہے تو وہ بھی کھا لے تو انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح شہد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فیہ شفاء للناس. اللہ تعالیٰ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی نا. اگر اللہ نے فرمایا کہ فیہ شفاء للناس تو یقین رکھے کہ فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. بس یہ ہے کہ پھر شہد خالص ہونا چاہیے، ورنہ یہ کہ ہم شہد کو بلیم کرتے رہتے ہیں اور پھر حدیثوں کو ڈاؤٹ کرتے رہتے ہیں. من جد وجد، اس کا مطلب جو کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ نیت بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم شہد لے رہے ہیں، ہم کلونجی لے رہے ہیں، ہم زیتون لے رہے ہیں، تو ہماری نیت اگر یہ ہے کہ اس میں اللہ نے بولا ہے تو اللہ کی تو کہیں بھی بات غلط نہیں ہوتی، اس سے مجھے شفا ملے گی تو پھر شفا مل جائے گی. جیسے انسان سوچتا ہے نا پھر باڈی بھی ویسے جیسے کام وہ کرتا ہے. پانی سے شفا ہو گئی. تو جسٹ اپنی نیت انسان کو جائزہ لینا ہے. اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کا تجربہ ہم کافی ہے ہمارے. اسی طرح آب زمزم حدیث میں آتا ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. یعنی الحمدللہ مسلمانوں کے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ زمزم جو ہے موجود ہوتا ہے، تو وہ اکٹھا نہ پی جائیں بلکہ اس کو تو تبرک کے طور پہ رکھے اور آپ اپنے پانی میں تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو، کیونکہ جس پانی میں آپ ڈالتے ہیں اس سارے کی تاثیر بھی بدل جاتی ہے. تو دم کر کے رکھ لیں، سورۃ فاتحہ پڑھ کے رکھ لیں اور اس کے اندر سے تھوڑا تھوڑا پھر پیتے رہیں. کلونجی کی بات جیسے آپ نے کی تو میری اپنی پریکٹس یہ ہے کہ بہت زمانے سے الحمدللہ کلونجی میں نے پیس کے رکھی ہوئی ہوتی ہے ایک بوٹل کے اندر، اور ہر کھانے کے اندر لیکن ایوری تھنگ میں ایک چٹکی اور پنچ ڈال دیتی ہوں درود شریف پڑھ کے. الحمدللہ. پھر پانی سے علاج، یعنی زمزم تو ہے ہی لیکن اگر زمزم نہیں ہے تو پھر پانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو بخار ہو جائے تو 3 رات سحری کے وقت اس پر ٹھنڈا پانی بہایا جائے. ٹھنڈے سے مراد بہت برف والا ٹھنڈا نہیں، یعنی نارمل ٹیمپریچر، روم ٹیمپریچر ہوتا ہے، یعنی گرم کیے بغیر اس کو جیسا ہے ویسا ہی انسان کے اوپر بہا دیا جائے. اگر پانی بہایا نہ بھی جا سکے نا تو گیلی پٹی رکھیں، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں فرمایا مجھ پر 7 ایسے مشکیزوں کا پانی ڈالو جن کا منہ نہ کھولا گیا ہو، یعنی یوزڈ نہ ہو، پوری بھری ہوئی، شاید مجھے کچھ آرام ہو جائے. یعنی زیادہ پانی، جیسے ٹب میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ٹب میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے وہ تو اسی محل کے اندر ہی آپ رہتے ہیں، تو اگر اوپر سے بہتا ہے پانی تو وہ زیادہ پھر فائدہ مند ہے. اسی طرح عود ہندی میں شفا ہے، اور خاص طور پر عود ہندی جو ہے، یہ جو کست ہندی جس کو بولتے ہیں نا آپ، کست ہندی، کست بہاری، خاص طور پر حلق کی بیماری، کیونکہ اگر حلق کی بیماری ہو تو اس کو ناک میں ڈالنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اگر پھیپھڑوں کو تکلیف ہو یا کوئی نمونیا وغیرہ ہو تو پھر حلق میں ڈالنے کی، یعنی اورلی لینے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اسی طرح کھمبی کے پانی میں شفا ہے، یعنی مشروم میں، اس کا پانی آنکھ کی دوا ہے. مہندی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم ہوتا یا کانٹا چبھتا تو آپ اس جگہ مہندی لگاتے تھے. اب نا مہندی کا تیل بھی بنتا ہے، تو وہ کسی نے مجھے بتایا اور میں نے کسی کے ساتھ شیئر کیا، تو ان کو کافی عرصے سے ایسی تکلیف تھی، اسکن ڈیزیز تھی کہ جو کسی قسم کی آئنٹمنٹ، کسی قسم کی دوا سے نہیں ٹھیک ہو رہی تھی. تو الحمدللہ وہ مہندی کا تیل لگانے سے بہت حد تک وہ تکلیف دور ہو گئی. تو بعض اوقات یہ مہندی جیسے ہے ویسے ہی لگا لی جائے، یا اس کا پانی نکال کے، جیسے پتے کوٹ کے اور اس کا پانی نکال کے اس سے، یا پھر یہ کہ اس کا تیل بنا کے جیسے اور تیل بنتے ہیں. جو ممنوع علاج ہیں ان میں داغنے کی ممانعت ہے، یعنی جلانے کی. عمران بن حسین فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے، جب انہوں نے داغ لگوایا تو سلسلہ منقطع ہو گیا، کیونکہ منع تھا داغ لگوانا، اور جب چھوڑ دیا تو دوبارہ سننا شروع کر دیا. اچھا کبھی آپ اس طرح کی کوئی آواز سنے نا تو یہی نہ سوچا کرے کہ کوئی جن ہے. ہر وقت ہم منفی ہی سوچتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ ہی سلام کر رہا ہو آپ کو. پھر اسی طرح حرام ادویات کا استعمال نہ کریں، کیونکہ حرام میں اللہ نے شفا نہیں رکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان الدواء الخبیث، خبیث اور حرام دوائیوں سے، یعنی طیب ہونی چاہیے دوا. پھر اسی طرح شراب وغیرہ کا استعمال علاج کے طور پر، کچھ لوگ وہ برانڈ وہ بچوں کو دیتے ہیں گلے کی بیماری میں یا سلانے کے لیے، تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، یعنی کوئی دوائی نہ لے، کچھ نہ لے، فاسٹنگ شروع کر دیں تو فاسٹنگ میں بھی شفا ہے. اور پھر دعائیں، آیات، سب سے بڑھ کر سورۃ الفاتحہ جس کا نام یہ شفا ہے، سورۃ الفاتحہ سے علاج کریں.
خارجہ بن سل تمیمی اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں، ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب واپس جانے لگے تو ایک قوم کے پاس سے گزرے جن کے ہاں ایک مجنون آدمی تھا، یعنی اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. اسے انہوں نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ رکھا تھا. اس کے اہل خانہ کہنے لگے ہمیں معلوم ہوا کہ تمہارا یہ ساتھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر لے کے آیا ہے. وہ خود نہیں ہوں گے مسلمان، نہیں پتا ہوگا، تو کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے علاج کیا جائے اس کا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا. یقین اصل چیز ہے نا، کہ یقین کتنا ہے. ایک لیکچر یقین پر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ نا دین کے معاملے میں، دعاؤں کے معاملے میں ہمارا یقین نہیں ہوتا. الثقۃ باللہ. پھر جو منزل ہم پڑھتے ہیں اس میں سورۃ فاتحہ کے علاوہ آیت الکرسی ہے، البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ایک رات کو پڑھی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہوں گی. اور آیت الکرسی کا تو فائدہ آپ کو معلوم ہی ہے. پھر معوذات ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اور شام 3 بار معوذات کہہ لو تو یہ ہر چیز سے تمہیں کفایت کریں گی. پھر یہ دعا جو کل میں نے آپ کو بتائی تھی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اور اگر وسوسے آ رہے ہیں بہت اور بے چینی ہے اور دل پریشان ہے تو انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال رکھا ہے، یعنی وسوسوں اور نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے. حضرت ایوب علیہ السلام کا حال یاد کر کے اور پھر انت ارحم الراحمین بھی کہیں ساتھ. اور پھر ایوب علیہ السلام کا انداز جو ہے نا دعا کا وہ بڑا خوبصورت ہے، وانت ارحم الراحمین، اور اپنے حال کا ذکر کیا کہ اللہ میں تکلیف میں ہوں، آپ جانتے ہیں. تو ہم اس طرح بھی دعائیں کر سکتے ہیں، یا اللہ آپ نے ایوب علیہ السلام کو صحت دی تھی، یا اللہ آپ نے زکریا علیہ السلام کو بیٹا دیا تھا، یا اللہ آپ نے یوسف علیہ السلام کو لوٹا دیا تھا، یا اللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی تھی، یا اللہ آپ میری یہ تکلیف دور کر دیں. سورۃ الانبیاء میں وہ اتنی خوبصورت دعائیں پڑھتے ہیں تو دل پگھلتا ہے. سارے انبیاء کی جو دعائیں قبول ہوتی گئیں ان کا واسطہ دے کر کے اللہ آپ نے ان سب کی دعائیں قبول کی، آپ میری بھی دعا قبول کریں اور میری یہ تکلیف دور کر دیں. اور پھر یہ ہے کہ جیسے نیک لوگ اللہ سے اچھا گمان رکھتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ مجھے شفا دیتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں. یہ یقین ہو اور پھر اس طرح شفا مانگے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں شفا، بیدک الشفا. پھر وہ جو مسنون دعائیں گرین کارڈ کی ہیں، امسح البأس رب الناس بیدک الشفا لا یکشف الکرب الا انت، اے لوگوں کے رب تکلیف دور کر دے، تیرے ہی ہاتھ میں شفا ہے، تیرے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پر ان الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے. اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تم پر وہ دعا پڑھ کر کیوں نہ دم کروں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. تو حضرت ثابت کی طبیعت خراب تھی تو انہوں نے کہا ضرور کیجیے. تو حضرت انس نے ان الفاظ کے ساتھ دم کیا، اللہم رب الناس مذہب البأس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی جل جائے تو اس کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا. ایک خاتون کہتی ہیں کہ میں حبشہ سے واپس آ رہی تھی، مدینہ سے کچھ فاصلے پر تھی تو کھانا پکانا شروع کیا، لکڑیاں ختم ہوئی تو لکڑیوں کی تلاش میں نکلی تو بچے نے ہانڈی اپنے اوپر گرا لی اور وہ بازو پہ گر گئی اور وہ جل گیا. تو وہ پھر لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ محمد بن حاتم ہیں اور ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور سر پہ ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا کی، اور اس جلی ہوئی جگہ پر لعاب دہن ڈالتے جاتے تھے اور ساتھ یہ دعا پڑھتے تھے، اذہب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک اشفی شفاء لا یغادر سقما. اب پچھلے دنوں ایک پوسٹ آپ نے بھی شاید دیکھی ہو جس میں وہ کوئی حکیم یا طبیب ایسی ریکمینڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت اپنا پہلا لعاب اپنی آنکھوں کے اندر لگاتا ہے تو اس کی آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے اور بیماریاں دور ہوتے ہیں. بہرحال لعاب کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. اور پھر اسی طرح خود کو تکلیف ہو، اور یہ تو میں نے بہت دفعہ آزمایا ہے کہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کے انسان 3 دفعہ بسم اللہ پڑھے اور 7 دفعہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتی من شر ما اجد واحاذر. بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور بہت جلد تکلیف دور ہوتی ہے. خاص طور پہ اگر گھٹنوں وغیرہ میں تکلیف ہے تو آپ ان کو کلونجی کے آئل سے رب بھی کرتے جائیں اور یہ دعا پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. پھر اسی طرح اگر کہیں پھوڑا پھنسی ہے چھوٹا موٹا تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ تربت اردنا بریقت بادنا لیشفا بہ سقیمنا باذن ربنا. اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی، یعنی جس زمین پہ انسان رہتا ہے وہیں کی مٹی لے سکتا ہے اگر مدینہ کی مٹی نہ ہو، ہمارے رب کے حکم سے ہم میں سے بعض کے لعاب کے ساتھ ہمارے بیمار کو شفا دی جائے.
یعنی وہاں پر کوئی بڑی بڑی فارمیسیز نہیں تھی، کوئی اور علاج کے لیے ہاسپٹل نہیں تھے، تو یہی چیزیں جو تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے دکھائیں اور لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے جسم پر کوئی پھوڑا، کوئی زخم، کوئی تکلیف ہوتی تو لعاب کے ساتھ مٹی لگا کے اس جگہ پر لگا دیتے تھے. اور راکھ کا لگانا جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنگ احد میں آپ کو تکلیف پہنچی تھی تو حضرت فاطمہ نے چٹائی جلا کے اس کی راکھ جو تھی وہ وہاں لگا کے تو پٹی کی تھی، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. اور پھر اسی طرح تکلیف اور پریشانی کے وقت کی جو عام دعائیں ہیں وہ بھی پڑھنی چاہیے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. پھر اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کرب اور تکلیف اور پریشانی اور بے چینی ہوتی تھی اس وقت پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. یعنی عرش سب سے بڑی چیز ہے نا مخلوقات میں سے، تو اس کے رب کا واسطہ دے کر پھر دعا کرتے تھے. پھر اسی طرح عافیت کی دعائیں بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ رکھ، خاص طور پر جب کوئی وبا وغیرہ پھیلی ہو یا آپ کسی بیمار کو دیکھیں کہ ہاسپٹل میں جائیں یا کسی کی تیمارداری کرنے جائیں. ویسے بھی صبح شام 3 دفعہ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. پھر اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت مجھ سے چھن جائے اور تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے اور کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، اور میں تیری تمام ناراضگیوں سے تیری پناہ لیتا ہوں. اور پھر اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں سخت مصیبت، بدبختی لاحق ہونے، بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے. پھر